کی طرف جاتے ہیں۔ 12واں راستہ جو اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے وہ یہ کہ کسی بھی کاروبار میں جلدی کرنا، یا پھر یوں کہیے اول وقت میں اس کاروبار کو شروع کرنا، اول وقت میں اس کاروبار کو شروع کرنا رزق میں زیادتی کا باعث بنتا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بیان فرمائی، بورک لامتی فی بکورہا، میری امت کے لیے اس کے تمام معاملات کی ابتدا میں اللہ تعالیٰ نے برکت عطا فرمائی۔ اس کا مطلب اہل علم نے یہ نہیں لکھا کہ ہر آدمی اپنی تجارت فجر بعد سے شروع کر لے۔ بہت سے لوگ ایسا سمجھتے ہیں فجر بعد سے اپنا کام شروع کر لے، نہیں، تجارتوں کی نوعیت الگ الگ ہوتی ہے، تجارتوں کے انداز الگ الگ ہوتے ہیں، لیکن جو بھی تجارت ہے اس تجارت کا جو ابتدائی مرحلہ ہوتا ہے، ابتدائی مرحلے میں تجارت کرنے کی کوشش کریں، یا ابتدائی مرحلے میں رزق حاصل کرنے کی کوشش کریں، یہیں سے مجھ کو اور آپ کو برکت ملے گی۔ معلوم ہوا 12واں راستہ یہ ہے کہ تجارت کے لیے یا پھر کاروبار کے لیے یا پھر مال کمانے کے لیے ہم اور آپ جو کام وقت اس کا جو ہوتا ہے اس وقت میں پہل کریں۔ میں سمجھانے کے لیے یوں بھی کہہ سکتا ہوں، اگر آپ کسی جگہ نوکری کر رہے ہیں، آپ کا وقت 9 بجے سے شروع ہوتا ہے، تو رزق میں برکت کے لیے 9 بجے سے پہلے وہاں حاضری دیں اور اللہ سے امید رکھیں کہ وقت سے پہلے رزق کی تلاش میں آپ پہنچیں، اللہ تعالیٰ برکت دیں گے آپ کو۔ آپ کا اگر بزنس ہے، کپڑوں کی دکان ہے، عام طور پہ 10-11 بجے کھلتی ہے، آپ دوپہر میں 2 بجے کھلنے کے بجائے مارکیٹ میں عام طور پہ 10-11 بجے ہے، آپ 10 بجے اپنی دکان کھول دیا کریں، ابتدائی وقت میں کوشش کیا کریں، یہ رزق میں برکت کا سبب ہے، رزق میں برکت کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے۔ ایک صحابی ہیں صخر غامدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صخر غامدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ ایک تاجر تھے۔ کہتے ہیں کہ میں اپنی تجارت کے سلسلے میں اس حدیث کو سننے کے بعد میں نے یہ اصول اپنا لیا کہ میں اپنے قافلے تجارت کے لیے بھیجا کرتا تھا تو نماز فجر کے بعد صبح کے وقت میں بھیجا کرتا، قافلے کو روانہ کرتے، کبھی بھی قافلے نکل سکتے ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں میں صبح کے وقت میں اپنے قافلے کو بھیجا کرتا تھا۔ کہتے ہیں مال بھی اللہ تعالیٰ نے بہت دی، برکت بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے، مال بھی بہت دیا اور برکت بھی اللہ تعالیٰ نے بہت ساری دی۔ سبحان اللہ۔ معلوم یہ ہوا رزق میں برکت کی 12ویں کنجی یہ ہے کہ رزق کی طلب میں نکلتے ہوئے آدمی جلدی کیا کرے، وقت پر یا وقت سے پہلے آدمی رہا کرے، تاخیر سے دکان جانا، تاخیر سے تجارت شروع کرنا، تاخیر سے اپنے کاروبار کی جگہ پہ پہنچنا، یہ رزق میں بے برکتی کا باعث ہے۔ اس مسئلے کو یاد رکھیں۔ 13واں سبب جس سے آدمی کے رزق میں برکت ہوتی ہے یا ہو سکتی ہے وہ یہ کہ آدمی طالب علم پر خرچ کیا کرے، اسٹوڈنٹس پہ پیسہ خرچ کیا کرے، جو علم کے جائز ہے، شرعی علم سب سے پہلے اس پر، شرعی علم سب سے مقدم ہے، قرآن کا حفظ کرنے والا، دینی تعلیم حاصل کرنے والا طالب علم سب سے اوپر ہے، یا اس کے بعد بھی جو جائز علم ہے جن سے دنیا کے لوگوں کا فائدہ ہو سکتا ہے اور شریعت کی نظر میں وہ جائز ہے، ایسے علم والوں پر، علم حاصل کرنے والوں پہ خرچ کرنا یہ بھی رزق میں اضافے کا باعث ہے۔ طلبہ پہ خرچ کرنا، علم حاصل کرنے والوں پہ خرچ کرنا رزق کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں 2 بھائی تھے، ایک بھائی تجارت کیا کرتے، دوسرے بھائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں حاضر رہا کرتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے علم حاصل کیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ محنت کرنے والے بھائی نے آ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے شکایت کی، کہنے لگے اللہ کے نبی میرا بھائی، میں محنت کرتا ہوں اور میرا بھائی آپ کے پاس بیٹھ کر صرف علم سیکھتا رہتا ہے، اللہ کے نبی میں ہی کمانے والا کیوں، میرے بھائی کو بھی تو کمانا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابی کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا لعلک ترزق بھی، تم شکایت کر رہے ہو، تمہیں کیا پتا اسی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ تمہیں رزق دے رہا ہو، اسی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ تمہیں رزق دے رہا ہو، تمہیں اس کا کیا پتا ہے۔ بھائیو، علم حاصل کرنے والوں پہ خرچ کرو، علم حاصل کرنے والوں پہ اپنا مال لٹایا کرو، جتنا دے سکتے ہو دو۔ ایک تو وہ ثواب کا ذریعہ ہے، وہ صدقہ جاریہ ہے، وہ بندہ جب تک علم حاصل کرے گا اور اس علم کو پھیلائے گا اور اس سے دنیا میں جتنا فائدہ پھیلے گا آپ کو ثواب ملے گا ہی، لیکن ساتھ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کے الفاظ میں کہ لعلک ترزق بہ، کہ اس کی وجہ سے شاید اللہ تعالیٰ تجھے رزق دے رہا ہوگا، یہ مسئلہ بھی سمجھ میں آتا ہے کہ یہ رزق میں زیادتی کا ذریعہ ہے کہ طالب علم پر خرچ کیا جائے۔ یہ 13واں راستہ ہے جہاں سے اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ پر اور آپ پر رزق کا دروازہ کھولتے ہیں یا رزق اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرماتے ہیں۔ 14واں راستہ
14واں راستہ جہاں سے رزق میں اضافہ ہوتا ہے وہ یہ کہ آدمی عبادتوں سے فارغ ہونے کے فوراً بعد کمائی کی طرف جائے. عبادتوں سے فارغ ہونے کے فوری بعد کمائی کی طرف جائے, کاروبار کی طرف جائے, اپنی کمپنی کی طرف جائے, اپنی نوکری کی طرف جائے. آپ کو اگر صبح صبح جانا ہے, نماز چھوڑ کر کاروبار کی طرف جانے کے بجائے نماز پڑھ کر اپنے کاروبار کی طرف جائے. آپ اگر درمیان میں تاجر ہیں, نمازیں پڑھ کر نمازوں کے بعد جا کر تجارت کیا کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے رزق میں برکت عطا فرماتے ہیں. بعض اہل علم نے اس سلسلے میں خاص طور پہ جمعہ کا مسئلہ بیان کیا کہ جمعہ کی نماز کے بعد تجارت کرنے سے برکت ہے, لیکن زیادہ صحیح مسئلہ یہ جمعہ کے ساتھ خاص نہیں, کسی بھی نماز کے ساتھ ہو سکتا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ. لوگوں جب نماز ختم ہو جائے زمین میں پھیل جاؤ اور اللہ تعالیٰ کے فضل کو یعنی رزق کو تلاش کیا کرو. اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ نماز سے فارغ ہونے کے بعد جا کر اللہ تعالیٰ سے رزق تلاش کیا کرو, اللہ تعالیٰ کے رزق کو تلاش کیا کرو. آپ اور میں جانتے ہیں صحیح بخاری